أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب رحلت خاتون جنت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ان کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے درمیان میں جو سادات موجود ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نسل میں سے ہیں، اسی لیے آل رسول کہلاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو سورہ مومنین میں آگے بڑھا کر پھر انشاءاللہ اس عظیم خاتون کا بھی ذکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں بہترین صورت میں خلق کیا، خلقت کے مراحل بیان کیے، اور جگہوں پہ بھی خلقت کے مراحل بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اینڈنگ کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنی تعریف فرماتا ہے، مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ جملے سے ویسے محسوس سے ہوتا ہے کہ خلق کرنے والے بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی لوگ خلق نہیں کرتے، باقی لوگ ایجاد کرتے ہیں، باقی لوگ اللہ کی موجود خلقتوں کو دیکھ کر وہاں سے چیزیں بناتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ ایجاد کرنا ایک ہے، مینوفیکچر کرنا ایک ہے، اور بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی آئیڈیا کے، بغیر کسی پری ماڈل، پری کاسٹ کسی کو خلق کیا جائے تو وہ کن فیکن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف فرماتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے جو بہترین خلق کرتی۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مطالب زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر تم اس کے بعد مردہ ہو جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا۔ میت کے سلسلے میں دو جملے عرض کرتا چلوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں یا کائنات میں پیدا ہو اس کو موت نہ ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی آخر میں موت آ جائے گی، یہاں تک کہ موت بھی موت کا شکار
ہو جائے گی۔ مل موت، امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قنطرۃ، ایک پل ہے جس سے گزرنا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونا۔ لیکن موت جو ہے وہ در حقیقت مومنین کے لیے ایک پل سے گزرنا ہے، لیکن گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جنہوں نے دین اسلام کو صحیح طرح سے قبول نہیں کیا، جنہوں نے دین اسلام پر صحیح طرح سے عمل نہیں کیا، جنہوں نے دین اسلام سے کھلواڑ کیا، جنہوں نے مقدسات دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ انسانوں کو، حیوانوں کو، مخلوقات کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکروں کے لیے، دین اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہے۔ موت کی سختی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ سلمان، تمہاری موت کی نشانی ہے کہ جب تم بیمار ہو گئے تو تم مردوں سے بات کرو گے یا مردے سے بات کرو گے۔ حضرت سلمان فارسی جب بہت بیمار پڑے اور مدائن میں آپ کے کچھ اطرافی لوگ آئے تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ تم مجھے چادر میں ڈال کر قبرستان لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ وہ چادر میں ڈال کے قبرستان لے جائے گا کہ تم لوگ چلے جاؤ، تھوڑی دیر بعد آ کے لے جانا۔ حضرت سلمان فارسی نے آواز دی السلام علیکم اہل القبور، جیسے کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا فرۃ ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تم سے آ کے ملک ہونے والے ہیں۔ تو جیسے حضرت سلمان فارسی نے سلام کیا تو ایک قبر سے جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے سمجھ لیا کہ میری موت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ کہا کیا تو اپنے آپ کو بیان کر سکتا ہے؟ کہاں پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اذن دی تاکہ تمہارے سلام کا جواب دے سکوں۔ کہا تو اچھوں میں سے یا بروں میں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، مجھ پر رحم کیا ہے۔ کہا تو موت کی تکلیف کو بیان کر۔ تو اس نے کہا موت کی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا جان لیں کہ انسان کے بدن کے ٹکڑوں کو کینچی سے کاٹا جائے، ہر ٹکڑے کو آہستہ آہستہ کینچی سے کاٹا جائے تو کیسے محسوس ہوگا؟ اتنے ہزار سال گزر گئے ہیں میری موت کو، آج بھی اس کی شدت کم نہیں ہوئی ہے۔ مومنین کرام، کیا واقعاً حق نہیں بنتا کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں؟ جیسے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا او موتوا قبل ان تموتوا، حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ خود حساب کر لو، خود اپنے امور کو صحیح کر لو، خود اپنے طریقہ کار کی اصلاح کر لو اور مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے۔ یعنی موت کے لیے سے تیار ہو جاؤ کہ جب موت آئے تو تم کو پریشانی واقع نہ ہو، تم کو مشکل محسوس نہ ہو، بلکہ ایسا لگے کہ انسان موت کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں بہت سے علماء وضو کر کے جا نماز پر وقت نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسی وہاں سے آواز آئی اللہ اکبر، یہاں ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو کیوں نہ
کچھ سخت منزلوں کے لیے تیاری کریں اور فضول چیزوں سے اپنے ذہنوں کو ہٹا دیں. سخت منزلوں کے لیے آمادگی کریں اور وہ چیزیں جس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا، فرق نہیں پڑنے والا، ہوا تو بھی ٹھیک، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک، مل گیا تو بھی ٹھیک، نہیں مل گیا تو بھی ٹھیک، اس موت کی تیاری کریں جس کی سختیاں کافروں کے لیے بہت زیادہ اور جس کی لذت مومن کے لیے بہت اچھی. اور مومن تو لقاء اللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے، مومن تو لقاء اللہ کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. تو ہم لقاء اللہ کے لیے آمادگی ظاہر کریں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم کو قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا. یہ تمام انسانوں کے لیے، کوئی استثناء نہیں، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن ہر ایک کی الگ صورتحال ہوگی، ہر ایک الگ. لکل امرئ یومئذ شان یغنیہ، ہر ایک اپنی ایک خاص حالت میں بھاگ رہا ہوگا. اگر میں قیامت کا حال بتانا شروع کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قاریہ، تم کیا جانو قاریہ کیا؟ دل کو دہلا دینے والی چیز، وہ دن کے جس دن دل دہل جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ایک عجیب و غریب حالت میں ہوگا اور پہاڑ روئی کے دھونے کی طرح، دھنے جانے کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اس وقت ہمیں امید ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس سائے کے نیچے ہوں گے کہ جو رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہوگا. لیکن اس سائے میں اسی کو تو جانے ملے گا کہ جس نے یہاں تیاری کی ہوگی. اس سائے میں اسی کو تو جانے ملے گا کہ جس نے یہاں پر اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا. ہوٹل کی بکنگ کیے بغیر کسی شہر ملک چلے جائیں تو آپ کو کہیں گے سر نو بکنگ اویلیبل، فل. فلائٹ کی بکنگ کیے بغیر ایئرپورٹ چلے جائیں سر نو فلائٹ، نو سیٹ اویلیبل، فل. خیر اب زمانہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی چیز کی طرف جائیں اور بکنگ نہ کرائے ہو، این ممکن ہے وہاں کہا جائے سوری نو بکنگ، یا سوری آپ کسی ملک میں داخل ہوں پاسپورٹ امیگریشن میں سوری یو ڈونٹ ہیو دا ویزا، یور ویزا از ایکسپائرڈ. الگ الگ چیزیں. پھر بھی یہاں پر آپ کو دوسری فلائٹ سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. وہاں ہوٹل نہیں، مہنگے پیسے دے کے دوسری ہوٹل لے لیں، تیسری لے لیں. آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں. لیکن قیامت میں کوئی آلٹرنیٹ اویلیبل نہیں سوائے جس کے لیے یہاں تیاری کی ہے. قیامت میں کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے سوائے وہ جو تم نے بھیجا ہے. جو تم نے اپنے لیے بھیجا وہ تمہارے لیے. انسان کہے گا یا لیتنی، کاش میں قدمت لحیاتی، اللہ میں اپنی زندگی کے لیے بھیجتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے وہاں کچھ بھیج دیتا. اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے کھیتی ہے. دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آخرت کا سامان اور سرمایہ تیار کرنا ہے. موت کے بعد جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ مل جائے گا، باقی لوگ مزے کریں گے اور ہم حساب. کیا فرمایا میرے مولا نے. کاش میرے مولا کے موت سے متعلق اور موت کے وقت سے متعلق بیانات کو دیکھا جائے. انسان جب تیری روح قبض کی جا رہی ہوگی تو حسرت سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی تیری مدد نہیں کر سکے گا. پھر تیری روح قبض کر لی جائے گی اور تجھے قبر کے اندھیرے میں اتار دیا جائے گا. تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے، تیرا مال تیرے پیچھے رہ جائے گا. تیرے مال سے وہ مزے اڑائیں گے اور تو حساب دے رہا ہوگا. اللہ اکبر. بھول جاتے ہیں ہم لوگ. شاید یہ ایام یاد دلانے کا ایام ہے. شاید یہ ایام
توجہ دلانے کے ایام. پھر ایک دن قبرستان تشریف لے جاتے ہیں. السلام علیکم اہل القبور، اہل قبور تم پر سلام ہو، تمہاری کیسی بیت رہی ہے، کیا حالات ہیں تمہارے یہاں. امت دنیا، اور جو تم چھوڑ کے گئے تو اس کی خبر دوں. تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی، تمہارے بچے تمہارے مال پر مزے کر رہے ہیں. اور ایک جملہ اب میں کہتا جاؤں، تم کو یاد کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. بہترین سے بہترین کسی نے خدمت کی ہو، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال، پھر وہ یاد کرنے والا بھی تو ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا بچتا ہے؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے؟ کیوں ہم سوچتے نہیں؟ کیوں ہم فکر نہیں کرتے؟ کیوں ہم تیاری کی طرف نہیں جاتے ہیں؟ کیا ہمیں مشکل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اور دنیا کی چیزوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جب مناجات امام علی پڑھیں تو اس دن اس میں ابتدا میں میرے مولا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الامان، اللہ تیری امان چاہتا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شان یغنی. ہر کوئی اپنے اس میں بھاگ رہا ہوگا. اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. تو اسے امان مانگتا ہوں اس وقت جب دودھ پلانے والی ماں بچے کو چھوڑ کے دوڑ رہی ہوگی. اللہ اکبر. یہاں پر اگر بچے پر کچھ ہو جائے تو ماں اپنے آپ کو فدا کر دیتی ہے، لیکن ہول قیامت اتنا سنگین ہے، احوال قیامت اتنا سنگین ہے کہ باپ بیٹے کو، ماں بچے کو، یہ ہر کوئی دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا اور کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے قائم کیے ہیں، 7 آسمان قائم کیے ہیں. الگ الگ معنی کیے گئے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم خلقت کے بعد ان کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں گئے، غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو بقدر، اپنے اندازے سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. پھر اس کو ہم نے پانی میں زمین پر ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم اس کو لے جانے پہ قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پس ہم نے انشأنا لکم نشأت دی، زندگی دی، اگایا. جنات من نخیل، باغ، نخیل کھجور کے باغ. وعناب، اور انگور کے باغ. لکم فیہا فواکہ، ان باغوں میں تمہارے رفاقے ہیں. کثیرۃ، بہت زیادہ. ومنہا تاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. اور نیز وہ درخت جو طور سینا سے برآمد ہوتے ہیں اور روغن اس میں زیتون جو ہے وہ لگتا ہے. اور یہ ترجمہ تقریباً اس طرح سے ہے کہ خورش یعنی سالن اور روٹی تمہارے لیے تیار کی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. میں 20ویں آیت تک رکوں گا، اس لیے کہ 20ویں آیت میں اللہ سبحانہ یعنی 17، 18، 19 اور 20ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی، میوے، باغات اور انسان کے کھانے پینے کی چیزوں سے
گفتگو فرما رہا ہے. اس نقطے کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلے پیراگراف کا نام دے دوں، پہلی آیات میں 11 آیات میں قد افلح المومنون کے عنوان سے چیزیں بیان کی اور مومنون کی صفات بیان کر دی. اس کے بعد انسان کی عمومی خلقت کو بیان کیا اور اس میں اپنے معجزے بیان کیے، اپنی عظمت بیان کی تاکہ انسان کو تھوڑی عقل آ جائے. اس کے بعد بتایا کہ تم مرنے والے بھی ہو، 15ویں آیت میں 16ویں آیت میں کہا پھر تمہیں یوم قیامت اٹھایا جائے گا اور اس قیامت کے دن کے احوال کی طرف توجہ دلائی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کی خلقت، پانی کے برسانے اور میوے کے اگنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بے شک ہم نے خلق کیا تمہارے اوپر 7 طرائق. آج ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ کر کے پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے خلقنا فوقکم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. اگر زمین کو دیکھیں تو زمین اوول ہے، چپٹی نہیں ہے اور اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے. آج ایک ہمیں کسی نے پھر ایک ویڈیو بھیجی اور اس ویڈیو میں لکھا ہے کہ زمین آج ایک بہت بڑے شہاب سنگ، وہ پتھر جو پلینٹ سے نکلتے ہیں اور بہت بڑے اور آگ کی طرح بھاگتے ہیں، زمین سے چند سیکنڈوں پہلے نکل کے، یا زمین اس سے چند سیکنڈ پہلے نکل گئی. بڑی عجیب ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے پیج پر اس کی ویڈیو ڈال سکا تو ڈالوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آسمان اور زمینوں میں ہر چیز سسٹم سے چل رہی ہے. جب اللہ چاہے گا تب زمین کو موت آئے گی، نہیں جائے گا. یہ ایکسیڈنٹس اذن الہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو زمین اوول ہے. آپ زمین پہ جہاں پہ بھی جا کے کھڑے ہوں آپ کو اوپر ہی نظر آئے گا. یہ نہیں کہ ساؤتھ پول والے جو ہیں وہ مثلا الٹے کھڑے ہوتے ہیں اور نارتھ پول والے جو ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ انسان کو آسمان اپنے سر پر نظر آئے گا. یہ قدرت الہی. زمین میں آپ اسٹریٹ نارتھ پول پہ کھڑے ہوں، اسٹریٹ ساؤتھ پول پہ کھڑے ہوں، اسٹریٹ ایکویٹر پہ کھڑے ہوں، اسٹریٹ دوسری طرف ایکویٹر پہ کہیں بھی کھڑے ہوں، کونا تو ہے ہی نہیں. تو وہ انسان کو ہمیشہ اوپر نظر آتا ہے، ورنہ اوپر کے معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق، یعنی تمہارے تمام اطراف میں ہم نے 7 راستے بیان کیے، 7 راستے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ایسا نہیں کہ کائنات کو خلق کر کے ہم غافل ہو گئے. 137 ملین لائٹ مائلز، میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا نا، ایک سٹار نظر آیا ہے، یا ایک سن نظر آیا، پتہ نہیں کیا، یا ایک گیلیکسی نظر آئی ہے، کیا نظر آیا ہے. انسان کتنا چھوٹا ہے تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا ناچار اور لاچار اور بیچارہ ہے تو، اور پھر تو اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے. کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ رب. اتنی بڑی کائنات، اتنی باعظمت کائنات کہ جس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، نہ اس کائنات کی کوئی مثال ہے نہ اللہ کی کوئی مثال. پھر بھی کہتا ہے یہ ناس قد اقبل الیکم، میرا مہینہ تمہاری طرف آ گیا ہے، میں اس میں تمہیں اپنا مہمان بنا چکا ہوں. تمہاری نیند کو میں نے عبادت اور تمہارے سانس کو تسبیح قرار دیا. جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات کا سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، پھر جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو پھر بڑی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس کے مہمان ہیں، جس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، جس کے ہاں ہر چیز موجود ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں اور زمینوں میں اس کی نشانیاں ہیں. وہ پکار رہا ہے بندے
رات کو آ جانا جب میں بالکل تو اکیلا ہو, کوئی تجھے نہ دیکھ رہا ہو, اور وہاں پر تو آہستہ سے کہنا پالنے والے میں آ گیا, خاموشی سے تو کہنا یا رب, تو میں کہوں کیا ہے میرے بندے. جب تو دوسری بار کہتا ہے یا رب, میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ فرشتوں دیکھو اس بندے نے مجھے یاد کیا ہے. شیطان اور ابلیس کہتا تھا زمین پہ اس کو خلق کر رہے ہو کہ جو زمین میں فسق کرے گا, فجور کرے گا, تصفیق و فیہ, اور خون بہائے گا, تصفیق و دماء, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ کو ان کی حمد و ثنا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جب ایک مومن لڑکا یا لڑکی, مرد یا عورت, جوان یا بوڑھا اکیلے میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے یا رب من لی غیرک, تیرے سوا میرا کون ہے, اسألہ کشف الضر والنظر فی امری, میری مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیرے سوا کس کو کہہ سکتا ہوں, میرے امور میں امر کرنے کے لیے کس کو کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے بندے دیکھ, نہ ریا ہے, نہ خود پسندی ہے, نہ عجب ہے, نہ شہرت پسندی ہے, نہ سیلفی ہے, نہ فیس بک ہے, نہ سوشل میڈیا ہے, صرف میرے سے بات کرنے کے لیے اکیلے میں آیا ہے, سجدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اور اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو. اور اللہ کے رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں نے پتھر کھائے, میں نے تکلیفیں برداشت کی, میں نے زحمتیں اٹھائیں, لیکن مجھے صرف ایک اجر چاہیے, مودت فی القربہ. جس نے مودت فی القربہ دے دیا وہ اللہ کا حبیب ہو گیا, اس سے کہ اس کے حبیب نے اس کو پسند کر لیا. اور جس نے مودت فی القربہ کی کوشش نہیں کی, ادا نہیں کر سکتے ہم, کوشش کرنا ہمارا کام. السعی منا والاثم من اللہ ولیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی جتنی وہ کوشش کر سکتا. تو جب ہم مودت فی القربہ کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہماری کوششوں پہ ہمیں ثواب دے دیتا ہے. تم کو میرے حبیب کا اتنا خیال ہے کہ اس کے اجر رسالت کے لیے مودت فی القربہ. مودت کیا ہے؟ قربہ سے عملی محبت کا اظہار, عملی محبت کا اظہار. یہ جو لوگ کہتے ہیں, اور ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ یہ جلوس کی کیا ضرورت ہے, یہ 21 رمضان, یہ محرم, یہ سب کیا ضرورت ہے, تم کو اپنے بند کمروں میں کرنا ہے کر لو. نہیں, ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں, اور ان پر ہونے والے ظلموں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہم مولا کائنات سے عشق کا اظہار کرتے ہیں, ہم کربلا والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارا سلام ہو اس خاتون جنت پر کہ جن کے پاس سب کچھ تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں اتنی مالدار, اتنی پیسے والی, اتنی شہرت, اتنی عزت, پڑھے کتابوں میں کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہے, اور میں اس یتیم, وہاں پر یتیم بھی بہت بری سمجھی جاتی تھی. اما الیتیم فلا تقہر, یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. اما السائل فلا تنہر, سوال کرنے والوں کے ساتھ بھی تذلیل کی جاتی تھی. وہاں پر 11 اماموں کی جدہ امجدہ جو ہیں وہ رسول اکرم کو پیغام بھجواتی ہیں کہ میں ارادہ کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ آپ سے ازدواج کروں. تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو بڑی باریکی سے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم نے صرف ایک بات کہی کہ میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے, اور جو رشتہ لے کر آئی تھی انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ آپ کے پاس وہ مال و متاع نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے رشتہ بھجوایا ہے, آپ نے قبول فرمایا ہے. کین یو امیجن, کتنا آسان. یہاں پر اگر کوئی لڑکی اپنے گھر والوں سے کہے کہ
فلاں لڑکا اچھا ہے اور میں چاہتی ہوں اس سے شادی کروں، تو کتنی باتیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ مثال یہاں پر اس طرح سے نہیں لانا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے شان میں گستاخی نہیں کر رہا، لیکن پھر وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہاں چلا گیا؟ یا حضور اکرم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہاں چلا گیا؟ ہر چیز میں کہا وہ تو پھر ہم کچھ تو پیروی کریں، بلکہ الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جائیں گی، الٹے سیدھے التزامات شروع ہو جائیں گے کہ وہ بچی بیچاری چپ چاپ بیٹھ جائے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کون سا گناہ کبیرہ کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ السلام علیہ کا پیغام آیا رشتے کا، اور یہ حضور نے قبول کر لیا. جاؤ، مجھے کوئی حرج نہیں. چچا کو بلایا، چچا ارادہ ہے. وہاں پہ جناب خدیجہ السلام علیہ نے اپنے چچا کو بلایا اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے. محفل عقد برقرار ہوئی، اور محفل عقد بھی ایسی محفل برقرار ہوئی کہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، واقعی مظلوم ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام. عجیب بات نہیں ہے مسلمانوں کہ جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے حبیب کے لیے قربان اور فدا کر دیا، آخر وقت میں نعوذ باللہ مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں ہے، میں کیا کروں، بہت کچھ ہے صحیح کتابوں میں. صحیح کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ پر جادو کا اثر ہو گیا، پھر توجیہ کرتے پھرتے ہیں. صحیح تو یہ بھی کہ رسول اللہ پر نعوذ باللہ عصیان آ گیا، پھر توجیہ کرتے پھرتے ہیں. صحیح تو یہ ہے کہ رسول اکرم شب قدر کی تاریخ بھول گئے. پتہ نہیں، اگر رنگیلا رسول کہیں سے دیکھ کے لکھی گئی، میں اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. جس نے کیا غلط کیا، لیکن اس کو مواد کس نے فراہم کیا؟ سیٹنک ورسز سلمان رشدی نے اگر سیٹنک ورسز لکھی ہے، اس نے مواد کہاں سے نکالا؟ مسلمانوں آؤ بیٹھو، اپنی کتابوں سے ہر اس چیز کو باہر نکال دو کہ جس میں شان رسول میں توہین ہے، شان اصحاب میں توہین ہے، شان ازواج میں توہین ہے. ہاں، جو چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو کیا کرو گے، کیسے اس کو ہٹاؤ گے؟ بہرحال میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس خاتون کے اس طریقے کو بھی اپنانا ہوگا. خطبہ نکاح پڑھا گیا، اور اس خطبے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اور واضح طور پر کہا کہ یا معاشر العرب، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے بھتیجے تک کی صفت تک پہنچ سکے اور اس کے کردار تک پہنچ سکے، اور اس سے بہتر کوئی کردار والا نہیں. اس کے بعد عقد نکاح ختم ہوا، ولیمہ ہوا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول اکرم کے گھر تشریف لائی ہیں. اور اب یہاں سے ایک ایسا سفر شروع ہوا کہ جس میں سختیاں بھی ہیں، جس میں تکلیف بھی ہیں، جس میں مشکلات بھی ہیں، جس میں پریشانیاں بھی ہیں، جس میں لوگوں کی بری بری باتیں بھی سننی ہیں، جس میں لوگوں سے اذیت بھی برداشت کرنی ہے. اور حسن کی بات یہ ہے کہ ابھی تو حضور اکرم 25 سال کے ہیں، ابھی تو حضور اکرم نے اعلان نبوت و رسالت نہیں کیا ہے. اس کے باوجود وہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام خیال کر رہے ہیں، جناب خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، خدمت شروع ہو گئی. بھائی جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے ہی رسالت کی خدمت کی، اعلان اسلام سے پہلے معرفت حاصل کی، اعلان یعنی ابلاغ اسلام سے پہلے، اس سے پہلے کہ آیات نازل ہوں کہ بسم اللہ آگے بڑھیں، حضور اکرم کا ساتھ دیا. ان کو کہا جاتا ہے پہلے اسلام لائے، دوسرے اسلام لائے، تیسرے اسلام لائے، چوتھے اسلام. یہاں اسلام لانا میری سمجھ سے باہر ہے.
حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام لانا میری سمجھ سے باہر ہے. اسلام وہ لاتا ہے جس نے کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو. اسلام وہ لاتا ہے کہ جس نے کبھی بتوں کو اپنا رب مانا ہو. اسلام وہ لاتا ہے کہ جس نے کبھی وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو اپنا خدا مانا ہو, اس پر نظر نیاز چڑھائی ہو, ان بتوں پر, ان بتوں کو سجدہ کیا ہو. ارے تاریخ میں ایک مثال دے دو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام, جناب فاطمہ بنت اسد, جناب خدیجہ مولا کائنات اور ہستیاں, میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے شمع رسالت کے گرد حصار بن جاتی ہیں, اور اتنا خوبصورت حصار بنتی ہیں. بھائی نہ مال تھا, نہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی چیز تھی کہ جس سے کہا جائے کہ اس سے اٹریکٹ ہو کے آ گئے. صرف ایک چیز, اخلاق رسول اللہ. یتیمی بھی اپنی جگہ پر تھی. آپ تصور کیجئے کہ جناب عبد المطلب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے رسول اکرم کا ہاتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. تم کہتے ہو کہ ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرو. میں کہتا ہوں ایمان اس کا ثابت ہوتا ہے جس کا کہیں کفر کا شائبہ رہا ہو. تبھی تو تم کہتے ہو پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, پتہ نہیں کون سے. مبارک ہو تم کو, ساری پوزیشنز تمہاری. اس لیے کہ ہم اس دوڑ میں ہیں ہی نہیں نا, ہم اس راستے میں ہے ہی نہیں, ہم اس چکر میں ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ان لوگوں کا احترام کر رہے ہیں کہ جو ابھی اسلام کے اعلان سے پہلے رسول اکرم کے ساتھ ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں, ان سے پیار کر رہے ہیں, ان کا احترام کر رہے ہیں, ان کی عزت کر رہے ہیں. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ خاتون کتنی عظمت والی خاتون ہے کہ جب اب دیکھ لیجیے آیات نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ابتدائی آیات جو نازل ہوئی حضور اکرم پر ایک خاص حالت طاری ہوئی بے شک, اور اس کے بعد نیچے تشریف لائے. اب یہاں سے تاریخ, جو بھی انصاف والا مسلمان ہے وہ یہاں سے تاریخ کو پڑھے اور دیکھے کیا ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم تشریف لائے, کہا خدیجہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے چادر اوڑھاؤ, میری ایک عجیب کیفیت ہے. کچھ کیفیات بیان کی گئی, میں اس پہ بات نہیں کرتا. خلاصہ یہ کہ جناب خدیجہ کہتی چلو میرے چچا کے پاس, اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آگے کچھ بولنے کی بات رہ گئی. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نبوشت. جس رسول کو سمجھ نہ آئے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور وہ ایک اور شخص کے پاس جائے جو آخر تک مسلمان نہیں ہوا, اور وہ کہے کہ لگتا ہے تم پر وحی نازل ہوئی اور تم کو نبی بنایا گیا ہے. بس یہیں سے آپ فرق کر لیجئے, یہیں سے آپ سمجھ جائیے کہ کہانی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور جناب خدیجہ ایک کے بعد ایک بچے پیدا ہوئے اور انتقال بھی ہوا. صرف اور صرف اور صرف بیٹیوں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی تھی, اور تقریباً 4 سال کی عمر تھی جب یہ ساری سختیاں برداشت کی ہیں شعب ابی طالب میں. اور شعب ابی طالب کی سختیوں کو جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مکے تک بچوں کے رونے اور گڑ گڑانے کی اور لوگوں کی تکلیفوں کی آواز آتی تھی. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, وہ سارا زمانہ تکلیف میں گزرا. اور جب شعب ابی طالب سے باہر آئے اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی مزید تکالیف کو برداشت نہ کر سکی. موت کا وقت نزدیک آیا. حضرت رسول اکرم کو بلایا اور بلانے کا کہا بات
وصیتیں کی اور وصیتوں میں کہا کہ میری آرزو ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب یہ بڑی ہو، اس کی شادی کا وقت آئے تو ایسا نہ ہو اسے محسوس ہو کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ ماں کو بیٹی کا خیال کتنا خیال ہے جناب خدیجہ، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی رات کی فکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی شادی کی رات تو اچھی طرح گزر گئی اور سب بہت اچھا ہو گیا، لیکن آپ کی بیٹی کی زندگی کی آخری راتیں بڑی سختی سے گزری۔ آپ نے رسول اکرم کو وصیت کی کہ میری فاطمہ کو لاڈ پیار سے سنبھال کے رکھیں، لیکن آپ کی فاطمہ کو امت نے جو دکھ دیے اس کو کیسے بیان کروں؟ خود جناب فاطمہ کے جملے ہیں، صبت علی المصائب لو انہا صب علی الایام سنا لیالی، مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دن پر ڈھائے جاتے تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے۔ امت آج بھی انکار کرتی ہے کہ ایسا کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ہم امت سے سوال کرتے ہیں تو پھر وہ جو مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب فاطمہ نے اتنا عریض و بلیغ خطبہ پورے مہاجر انصار کی محفل میں دیا، وہ کیا تھا؟ کیوں جناب فاطمہ کو اپنے فدق کے لیے کھڑا رہنا پڑا؟ کیا وہ نعوذ باللہ مالی لحاظ سے مشکلات کا شکار تھی یا اخلاقی لحاظ سے دنیا دار تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی تاریخ میں ثابت کرنا تھا کہ جہاں میرے حق کو ضائع کیا گیا وہاں پر میری ماں کے حق کو بھی ضائع کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جناب خدیجہ سلام اللہ کے بارے میں اور کچھ خرابیاں نہیں کی جا سکی تو کیا طریقہ کار اپنایا گیا اور کس طرح سے خرابیاں آپ کی شخصیت کے لیے بنائی گئیں اور لکھی گئیں۔ انصاف سے کام لینے والا سب جان سکتا ہے۔ رسول اکرم کو وصیت کرتے کرتے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ تمہارا اس طرح سے ساتھ نہ دے سکے جس طرح سے ساتھ دینے کا حق تھا۔ یا خدیجہ سلام اللہ، غار حرا میں جا جا کے کھانے پہنچانا، غلاموں کو کیوں نہیں بھیج دیتی تھی آپ؟ اتنی محبت تھی رسول اللہ سے اور جانتی تھی کہ عبادت فرما رہے ہیں، خود زحمت کرتی تھی۔ اور پھر آج اسلام کے آگے بڑھنے کے وقت جب آپ دنیا سے جا رہی تو آپ یہ احساس کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا وہ حق ادا نہیں کر سکی جس طرح سے حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ رسول اکرم نے بھی جناب خدیجہ کو خداحافظی کہا، اگر اجازت ہو تو آپ سے درخواست کروں آپ باہر تشریف لے جائیے اور فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ فاطمہ کو بلایا، سینے سے لگایا، بیٹی فاطمہ تمہاری ماں اب باقی نہیں رہے گی، تمہاری ماں چلی جائے گی۔ بیٹا تمہاری ماں کو قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، تمہاری ماں کو قبر سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے شرمندگی ہوئی لیکن میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم بابا سے کہو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنا ایک پیراہن میرے ساتھ مجھے قبر میں دے دیں۔ اللہ اکبر، کس عقیدت کی مالکہ تھی یہ خاتون جنت، کیوں نہ ہو 11 اماموں کی ماں ہیں، کیوں عقیدت کا وہ مقام نہ ہو کہ 11 ائمہ معصومین جنہیں شہید ہونا ہے ان کی ماں۔ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشکلیں برداشت کی۔ جناب رسول اکرم نے جناب خدیجہ کو انتقال کے بعد غسل و کفن دلوایا، اپنا پہران ان کے ساتھ قبر میں ڈالا اور اس کے بعد ایک آہ بھری اور کہا، خدیجہ تمہارا جیسا ساتھ دینے والا دنیا سے چلا گیا، محمد اکیلا پن محسوس کرے گا، محمد تمہارے بغیر دنیا میں اکیلا پن محسوس کرے گا، تمہاری یاد آئے گی۔ اسی لیے جب آخر زندگی رسول اکرم میں کبھی رسول اکرم جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو ازواج فرماتی ہے کہ ہم دیکھتے تھے حضور اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کہنے والے نے کہا، کب تک اس بڑھیا کو یاد کر کے رہو گے؟ حضور اکرم نے فرمایا، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب نے نہیں، دنیا
چند ہی لوگ انگلیوں پہ گنے ہوئے ساتھ دینے والے تھے، باقی کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. لیکن میں کہوں گا جناب خدیجہ، آپ کو تو رسول اکرم نے پیراہن دے دیا، ہم امتی لوگ کیا کریں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم آپ کے دامن کو پکڑیں گے، ہم آپ کی شفاعت کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی پر ظلم ہوا، آپ کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، آپ کے بیٹوں کو کربلا میں ویسے ذبح کیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ کی بیٹی پہ وہ ظلم ہوئے کہ میرے مولا نے جب جناب فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتارا تو ایک جملہ کہا جو کتابوں میں موجود ہے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، آذی ابنتک فاطمہ، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے بعد امت نے اس پہ کیا ظلم ڈھائے. فافہا بالسؤال، ذرا جن جوڑ کے سوال کر لینا کہ آپ کے بعد امت نے ان پہ کیا ظلم ڈھائے. اللہ اکبر. جس فاطمہ زہرا کو رسول اکرم اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس فاطمہ زہرا کو جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنا پیار دیتی تھی، اتنا چاہتی تھی، آخر وقت میں ان پہ وہ ظلم ہوئے کہ تاریخ اس کو لکھتی ہے، وہ سیاہ باب کو لکھتی ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زوجۃ رسول اللہ. پڑھنے والے ہمیں رسول اور آل رسول سے محبت کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے مودت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کورونا وائرس کے شر سے محفوظ فرما. کچھ مومنین سولی بازار میں اور دوسری جگہوں پر کچھ مومن ڈاکٹرز حضرات بھی کورونا کا شکار ہوئے، دعا کے لیے کہے. پڑھنے والے ان تمام مریضوں کو شفا کامل عطا فرما. مومنین سے درخواست کروں گا کہ کوتاہی نہ کریں. کورونا وائرس کا مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم لے رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں اور جتنا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. پڑھنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ماہ مبارک عبادت و قبول فرما، جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اس مملکت خدادہ پاکستان کے مسائل کو حل فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلاح کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم.